لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وحب تلاوة القرآن عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پاک عطا کیا ہے وہ ایسی عظیم و شان کتاب ہے کہ اس کا بدل دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ جتنی کتابیں آئی ہے آسمان سے وہ کتابیں ہیں، آسمانی کتب ہے، آسمانی کتابیں ہیں، لیکن قرآن پاک یہ آسمانی کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام، اللہ تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کا جو کلام ہے وہ بھی بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، اللہم بارک لنا، اے اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرما، فی رجب، رجب کے مہینے میں، و شعبان،
اور رمضان سے پہلے جو مہینہ ہے شعبان، اس میں بھی برکت عطا فرما۔ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچائیے، اے اللہ ہم کو رمضان عطا فرما، یعنی ایڈوانس 3 مہینے پہلے ہی، 2 مہینے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پہنچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں رمضان عطا فرما۔ کیوں رمضان خاص کر جہاں روزے کا مہینہ ہے، روزہ اس میں رکھا جاتا ہے، تو رمضان قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان کیا ہے؟ روزے کا مہینہ ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ میں کیا ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے۔ دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر، اس لیے قرآن ایک مکمل قرآن اس میں ختم کیا جاتا ہے۔ ایک مکمل قرآن پڑھنا ضروری ہے رمضان میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 مہینے ایڈوانس رمضان میں پہنچنے کی دعا کر رہے ہیں، تو اس میں کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا ہے اور رمضان میں زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش آپ کی یہ چاہت تھی کہ قرآن والا مہینہ آ جائے۔ آپ کو جو عزت ملی ہے، آپ کا گریڈ جو بڑا ہے وہ قرآن کی وجہ سے، بلکہ مہینوں کو بھی جو عزت ملی ہے، رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، لیڈر آف دا منتھ۔ کائی کو؟ کیونکہ رمضان میں قرآن آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان میں پہنچنے کی دعا کر رہے ہیں، وہ ویسے رمضان مہینوں کا سردار ہے، وہ اپنی جگہ ہے، روزہ ہے اپنی جگہ ہے، لیکن مین چیز کیا ہے؟ اس میں قرآن۔ تو اے اللہ قرآن کے مہینے میں ہم کو پہنچائیے، قرآن جس مہینے میں قرآن آیا ہے وہ برکت والا مہینہ ہے، وہ عظمت والا مہینہ ہے، وہ عزت والا مہینہ ہے، تو اس کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں وہ مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جس مہینے میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتا افلا یتدبرون القرآن، کیا آپ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی قرآن جو نازل ہوا ہے، قرآن کے نازل ہونے کے مقاصد میں سے اہم مقصد کیا ہے کہ اس میں غور فکر کیا جائے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون ومن آیاتہ
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اپنی نشانیاں بیان کیا ہے۔ اللہ کی نشانیوں والی کتاب ہے یہ۔ آپ کو نہ یہ دنیا کی جتنی نصاب، جتنی سیلیبس آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، جتنے سبجیکٹس آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، اس میں جو ہے اللہ کی نشانیاں آپ کو نہیں بتائی جائیں گی، لیکن اللہ نے اپنے کلام میں اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ میری نشانیاں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، سب میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، تمہارا پیدا کرنا ایک میری قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، انسان کا پیدا ہونا۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، تمہارا الگ الگ لینگویج میں بات کرنا یہ نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ ہر اسٹیٹ کا لینگویج الگ ہے، ہر کنٹری کا لینگویج الگ ہے، قوم کا لینگویج الگ ہے، لیکن آپس میں وہ ایک دوسرے کو اپنے لینگویج سمجھتے ہیں۔ کیسے اللہ نے اس کو بنایا، اس کا یعنی لینگویج میں اگر غور کریں گے تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانُكُمْ، تمہارا کلرز، انسانوں کے جو الگ الگ رنگ ہیں، چاہے انسانوں کے اندر ہو الگ الگ کلرز، یہ اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے۔ انسانوں میں بھی کلر ہیں، کوئی سانولا ہے، بہت گورا ہے، کوئی جو ہے کالا ہے، کوئی بیچ کا ہے، بالکل وائٹ آٹے کی طرح ہے۔ تو یہ کلرز صرف انسانوں میں نہیں، یہ جو باہر کلرز ہم کو نظر آ رہے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ فرماتے ہیں یہ میری نشانی، قدرت کی نشانی ہے، کلرز میں نے پیدا کیا ہے۔ آسمان میں اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانی ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءِ، ہم نے آسمان کو مزین کر دیا ہے، آسمان کو ڈیکوریٹ کیا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ ستاروں کے ذریعے سے، اسٹارز۔ آسمان کو ہم نے مزین کیا ہے چاند کے ذریعے سے، مون۔ آسمان کو ہم نے سجایا ہے سورج کے ذریعے سے، آسمان کو ہم نے سجایا ہے بادلوں کے ذریعے سے، آسمان کو ہم نے سجایا ہے کلر کے ذریعے سے، آسمان کو ہم نے سجایا ہے بجلیوں کے ذریعے سے۔ چمک آتی ہے، انسان شاک ہو جاتا ہے اس کی چمک کو دیکھ کر۔ آسمان کو ہم نے سجایا ہے رینبو کے ذریعے سے، آسمان کو ہم نے سجایا ہے گیلیکسی کے ذریعے سے۔ گیلیکسیز یہ عام آدمی کو سمجھ میں آتا نہیں، سائنٹسٹوں کو سمجھ میں آتا۔ عام آدمی گیلیکسیز کتنے ہیں، وہ کیسے کام کرتے ہیں، سورج کیسے کام کرتا ہے، چاند کیسے کام کر رہا ہے، وہ کیسے گھومتا ہے، اس کا سرکل کیا ہے، وہ ہمارا سمجھ میں آنے والا نہیں، عام لوگوں کو سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہو۔ تو یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ
الدنیا، دنیا کے آسمان کو ہم نے سجایا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو؟ کیا آپ کو کوئی سائنس والا بتاتا ہے یہ قدرت کی نشانی ہے؟ وہ کہے گا ایسے ہی پیدا ہوا، ایسے ہی چل رہا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما میں نے پیدا کیا ہے، میں نے اس کو سجایا ہے. کسی نے نہیں بنایا. چاند کو کسی نے نہیں بنایا، سورج کو کسی نے نہیں بنایا، ستاروں کو کسی نے نہیں بنایا. زمین کو میں نے بچھونا بنایا ہے. یہ میری قدرت کی نشانی ہے. زمین میں کیا کیا چیزیں نکل رہی ہے. تو یہ نشانیوں کی کتاب ہے. فَلْيَنظُرِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. کیا اے انسان تو اپنے اندر غور کرتا نہیں ہے؟ تو اپنے باڈی میں غور کر لے، میری کتنی نشانیاں ہیں. ابھی زمین، آسمان، سورج، فلک اور جو ہے گیلیکسیز اور جو ہے ٹیکنالوجی، وہ ابھی اتنا دور جانا کو تو تیرے باڈی میں غور کر لے، میری قدرت کیسی جو ہے کام کرتی ہے، میری قدرت کا کرشمہ کیسا ہے. تیری باڈی میں غور کر لے، آنکھیں کیسا کام کرتی ہے، کان کیسے سنائی دیتے ہیں، دماغ کیسے سوچتا ہے، زبان کیسے بولتی ہے، کھانا کیسے ہضم ہوتا ہے، خون کیسا گردش کرتا ہے، پانی کیسے فلٹر ہوتا ہے، انسان کے باڈی کو انرجی کیسے ملتی ہے. تجھے بنایا گیا ایک ہی میٹیریل سے، ایک ہی میٹیریل ایک ہی ہے. گندا پانی، سڑا ہوا پانی، بدبودار پانی. تو غور کر لے، کون تو بنا سکتا کیا؟ ایک میٹیریل سے کئی چیزیں پیدا کر سکتا دنیا میں؟ کوئی کمپنی بتاؤ، کوئی سائنٹسٹ مجھے بتاؤ جو ایک چیز سے کئی چیزیں پیدا کرتا ہو تو مجھے بتاؤ. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ لوگ ایسے ہی پیدا ہو گئے یا جو ہے انہوں نے کسی کو پیدا کیا ہے؟ ایک چیز بنانا بتاؤ، کتنے کی چیزیں ہونا دنیا والے، لیبورٹری ہونا، کام کرنے ورکرز ہونا اور مشینز ہونا، کرنٹ ہونا. نہیں تو کوئی سا کام نہیں ہوتا نہیں. ایک چھوٹی چیز نہیں رہے تو بھی ایک بڑی چیز بنانے سے رک جاتے. وہ چیز نہیں تو نہیں بن سکتی، وہ ہونا چھونا ہوتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی قدرت کا مالک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آنکھ بھی بنائے، انسان کے کان بھی بنائے، انسان کا گوشت بھی بنایا، ہڈی بھی بنایا، گردے بھی بنایا، پھیپھڑے بھی بنایا. کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی بنا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جو ہے ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو جنرل کامن چیزیں جو ہے آدمیوں کو سمجھ میں آتی ہے. ہر ان ایجوکیٹڈ پرسن کیوں نہ ہو، بڑی سائنس کی باتیں، ٹیکنالوجی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کوئی بات نہیں. یہ ہر آدمی جو ہے جو کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے تو اس میں غور کر لے. سائنس کی باتیں تجھے کہاں سمجھ میں آتی؟ اس کے حد تک پڑھن ہونا.
تو اس لیے قرآن میں سائنس کی باتیں بھی ہے، قرآن میں کیا ہے، سائنس کی باتیں بھی ہیں، لیکن سائنس کا چشمہ لگانا پڑے گا اس کو۔ آج بہت سارے سائنٹسٹ قرآن ریسرچ کر رہے ہیں، ریسرچ کر کے ایمان اسلام میں آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی باتیں پہلے ہی اس نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ تو ڈاکٹرز جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان جو بنتا ہے تو ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، اور 3 اندھیرے ہیں اس کے اندر، ایک پیٹ، دوسرا اندر کا رحم مادر، اور جھلی، تین اس میں پیک رہتا ہے۔ انسان جو بنتا ہے تیسرے اس میں بنتا ہے، 3 پیکنگ جو ہے پیکیجز، 3 پیکیجز میں ہے انہیں، اور ہر پیکیجنگ میں اندھیرا ہے، روشنی نہیں، ہر پیکیجنگ میں اندھیرا ہے۔ اور کوئی اندر لائٹ لگا ہوا ہے، ہمارے باڈی میں لائٹ ہے، اندھیرا کیا تو ہوا تو سرجن کیا کرتے ہیں، لائٹ اچھا غور سے لائٹ ڈال کو دیکھتے، کیوں؟ جلدی سمجھ میں آتا نہیں، جلدی دکھتا نہیں، بڑا لائٹ ڈال کے دیکھتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس اندھیرے میں کیسے پیدا کرتا ہے، انسان کو کیسے بناتا ہے؟ 3 اندھیروں میں اللہ نے تم کو بنایا، ظلمات فوق ظلمات، ایک اندھیرے کے بعد دوسرا اندھیرا، دوسرے کے بعد تیسرے اندھیرے۔ تو قرآن کب 1400 سال پہلے بول رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے ہیں، اور سائنس والے اب اسکین وغیرہ، یعنی یہ جو جتنے سٹی اسکین ہیں یا مائکروسکوپ، باریک سے باریک چیز دیکھنے کا جو عموماً نظر نہیں آتی، وہ رکھ کو دیکھے تو معلوم ہوتا۔ تو یہ جو اسکوپ اور سٹی اسکین اور الٹرا ساؤنڈ اور یہ جو چیزیں ایجاد ہوئی ہے، وہ کم سے کم 100 سال یا 150 سال یا زیادہ سے زیادہ 200 سال ہو گئے، اس سے پہلے یہ سب نہیں تھے۔ لیکن قرآن 1400 سال پہلے ہی بتا دیا، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، اور سائنس اب جو ہے یہ سب معلوم ہونے کے بعد اب وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ سچ ہے۔ ایسے ہی ایک سائنٹسٹ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ مِن صَلْصَالٍ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ایک سائنٹسٹ جو ہے بہت پڑھا، بہت زیادہ پڑھا ہو، پڑھنے کے بعد سمجھا کہ میں بے مقصد زندگی گزار رہا ہوں، زندگی چپکے میں کئی دیروں کی مجھے معلوم نہیں کیا کرنے زندگی، وہ ایک زیادہ پڑھے تو بھی ایسے ہوتا۔ تو اس نے جو ہے ریسرچ کرنا شروع کر دیا، مذاہب کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، مذہبوں کو پڑھنا شروع کر دیا، کون سے مذہب میں کیا ہے۔ تو مذہبوں کا مطالعہ کرتے کرتے، ریسرچ کرتے کرتے وہ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو قرآن کریم کی جب یہ آیت اس نے پڑھی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، تحقیق کہ ہم نے انسان کو غلیظ پانی سے پیدا کیا، سڑے ہوئے پانی سے پیدا کیا،
گدلے پانی سے، گدلا مٹی والے پانی سے ہم نے پیدا کیا۔ یہ آیت پر وہ پہنچا تو حیران ہو گیا کہ قرآن میری پیدائش کے بارے میں بتا رہا ہے، مجھے کیسے پیدا کیا وہ اس میں بتا رہا ہے۔ تو ایمان لایا، مسلمان ہو گیا۔ ایسے ہی اور ایک سائنٹسٹ ماں کے پیٹ میں کیسے کیسے جو ہے بچہ بنتا ہے، ایک کے بعد ایک، تو قرآن وہ ترتیب سے بیان کرتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ عَلَقَةٍ، انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو گوشت کا لوتڑا بنایا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر چمڑا چڑھایا، اس کے اوپر گوشت چڑھایا۔ پہلے نطفہ ہے، بعد میں خون ہے، خون کا مدہ بنا، وہ پہلے پانی ہے، پہلے نطفہ ہے، بعد میں گوشت کا اور خون کا لوتھڑا بنا، خون کے جیسا ذرا جگٹ وہ اس میں تبدیل کیا، پھر اس کے بعد اس کو گوشت سے بدل دیا، پھر اس گوشت کے بعد اس کے اوپر ہڈیاں چڑھایا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر چمڑا چڑھایا۔ یہ ترتیب سے قرآن بیان کرتا ہے انسان کو پیدا کرنے کا، وہ اندر جو چلتا پروسیس، اندر کا پروسیس قرآن 1400 سال پہلے بتا رہا ہے، اور آج سائنٹسٹ اس کو جو ہے لائیو دیکھ رہا ہے۔ جو 1400 سال پہلے قرآن نے بتایا ہے، جو پروسیس بچہ تیار ہونے کا ماں کے پیٹ میں تیار کیسے ہوتا ہے، قرآن نے جو 1400 سال پہلے بتایا ہے، اب سائنٹسٹ اس کو لائیو دیکھ رہا ہے، تو وہ اس بات پر مجبور ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، جبکہ سائنس نہیں، ٹیکنالوجی نہیں ہے، جب اسکین نہیں ہے، جب مائکروسکوپ نہیں ہے، الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے، سٹی اسکین نہیں ہے، لیکن وہ باتیں قرآن ہم بتا 1400 سال پہلے ہی بتایا۔ اندر کیا چلتا ہے، کیسے بچہ بنتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا گیا۔ جو اللہ کے نبی نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، نہ کسی سائنس لیب میں گئے ہیں، کوئی لیبورٹری نہیں، کوئی لیب نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کسی کے پاس آپ نے پڑھا نہیں ہے، ایک اکشر بھی کسی سے سیکھے نہیں، ویسے نبی یہ باتیں بتا رہا ہے، ڈاکٹر کی باتیں بتا رہا ہے۔ کیا عام آدمی بتا سکتا ہے؟ نہیں، یہ اس کے پیدا کرنے والے نے اس کو بتایا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس رسول کو بنایا ہے، اس نے اس کو بتایا ہے، تبھی وہ بتا سکتا ہے۔ تو قرآن کریم آج بھی زندہ معجزہ ہے، لوگ اس کو پڑھ کر، ایک سائنٹسٹ اپنے ایک مخصوص کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتا تھا، ریسرچ کرنے والا، تو کبھی کسی کو آنے نہیں دیا، اندر جانے بلب نہیں۔ ایک مرتبہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سارے جہاں سے اچھا جو ان کا گیت سنتے ہیں، ہندوستان ہمارا،
وہ جو ہے ان کے پاس گئے، وہ کہیں گیا ہوا تھا، جس روم میں وہ جانے نہیں دیتا تھا لوگوں کو، آنے نہیں، کسی بھی الاؤ نہیں، وہ جب نہیں تھا تو وہ روم میں چلے گئے، اس کے وہ ریسرچر کے روم میں گئے، سائنٹسٹ کے روم میں گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے ڈیسک پر، اس کے ٹیبل پر جو ہے قرآن کریم رکھا ہوا ہے۔ تو وہ تعجب میں پڑ گئے، انہیں مسلمان نہیں ہیں لیکن اس کے ڈیسک پر قرآن رکھا ہوا ہے، اس کے ٹیبل پر قرآن رکھا ہوا ہے، حیران ہو گئے۔ پھر جب جو ہے وہ آیا تو اس کو بھی معلوم ہوا کہ جو ہے میرے کمرے میں کوئی گھس گیا ہے، ادھر ادھر کر دیے سامان۔ تو اس نے پوچھا کون گئے کمرے میں، تو بعد میں بتایا کہ انہوں گئے اندر، ان کو بلائے، غصہ کیا ان کے اوپر، آپ میرے کمرے میں کیوں گئے؟ کس نے کہا آپ کو کہ میرے کمرے میں جائیں بغیر پرمیشن کے؟ تو لیکن آپ کسی کو مت بتائیے، یعنی آپ مسلمان نہیں ہیں لیکن آپ قرآن آپ کے ڈیسک پر کیوں ہیں، آپ کے ٹیبل پر قرآن کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں کوئی چیز، کوئی ایکسپریمنٹ کرتا ہوں، میں کوئی ایکسپریمنٹ کرتا ہوں تو سب سے پہلے قرآن میں ڈھونڈتا ہوں میرا ایکسپریمنٹ قرآن میں ہے یا نہیں۔ اگر قرآن میں وہ ہوتا ہے، میرا ایکسپریمنٹ جو ہے قرآن کے اندر ملتا ہے تو میں اسے اور مطالعہ کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، وہ کریکٹ، میرا ایکسپریمنٹ صحیح ہو جاتا ہے۔ اور قرآن میں اگر نہیں ملتا میرے ایکسپریمنٹ، میں چھوڑ دیتا ہوں اسے۔ تو سائنٹسٹ قرآن کو پڑھ کے ریسرچ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم میتوں کے لیے رکھ دیے اس کو۔ ہمارے گھروں میں قرآن سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، سب سے اوپر۔ ٹی وی روزانہ پوچھیں گے، فریج روزانہ صاف کریں گے، بستر روزانہ جھاڑیں گے، لیکن قرآن چھوئیں گے نہیں۔ پر رکھنا ہے اس کو، اس کے اوپر کتنا دھول مٹی پڑا ہوا ہے کہ چھوئے نہیں جاؤ، اس کے لیے نازل ہوا ہے۔ غیر اپنے میز پر، اپنے ٹیبل پر رکھ کر قرآن سے ریسرچ کر رہا ہے، اپنی ایکسپریمنٹ کو قرآن میں ڈھونڈ رہا ہے، لیکن مسلمان کے لیے قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے، اور جو ہے اس کے لیے شفا کی کتاب ہے، رحمت ہے اس کے لیے، لیکن آج ہم اوپر رکھ دیے ہیں، اس کو چھونے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو اس لیے قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ رمضان آ رہا ہے، ابھی سے سیکھو، ابھی سے اپنے اولاد کو پڑھاؤ۔ برکت کی کتاب ہے قرآن، پڑھنے سے برکت آئے گی۔ تو قرآن کو خود پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، تم اپنے اولاد کے اندر 3 چیزوں کا ادب پیدا کرو، اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اس کے اندر پیدا کرو، وحب اہل بیتہ، اور نبی کے خاندان سے محبت، نبی کے خاندان کی محبت اس بچے کے دل میں پیدا کرو۔ نبی کے خاندان کی محبت اس کے بچے کے دل میں آئے گا تو وہ کسی سے محبت نہیں، ہیروؤں سے محبت نہیں کرے گا، وہ کرکٹروں سے محبت نہیں کرے گا، وہ گیموں سے محبت نہیں کرے گا، وہ گرل فرینڈ سے محبت نہیں کرے گا، وہ جو ہے اللہ اور رسول سے محبت کرے گا۔
حب نبی وحب تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کی محبت اس کے دل میں پیدا کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن آج ہم اسکولوں میں بھیجتے ہیں ہزاروں روپے لگا کر، لیکن قرآن فری میں بھی سیکھنے کی توفیق نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کرے۔